الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا ہم یکتم الحسنات کما تکتم السیئات کہ جس طرح میں اور آپ آج کے دور میں گناہ کر کے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ لوگ نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے لیکن آج بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ہم کرتے گناہ ہیں اور لوگوں کو اپنی نیکیاں ظاہر کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں، روزانہ مدینہ کے 100 گھروں کے اندر راشن پہنچ جاتا ہے۔ صبح ہر غریب اور ہر مسکین پریشان ہے کہ نہ جانے کون رات کو آتا ہے اور یہ راشن ہمارے گھروں کے دروازوں میں رکھ کے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، ہر مسکین صبح اٹھ کے اپنے دروازے پہ دیکھتا ہے لیکن راشن موجود نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں بھی راشن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں، آج ہمارے گھر میں ہمیشہ کی طرح راشن نہیں پہنچا۔ اتنی دیر میں مدینے کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں، آج نبی کے خاندان کا چشم و چراغ امام زین العابدین رحمہ اللہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب ان کو غسل دیا گیا
تو غسل دیتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پہ بھاری بوجھ اور وزن اٹھانے کے نشانات تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ مدینے کے 100 غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں کے گھروں میں جو راشن دیا جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں لے کے آتا تھا، امام زین العابدین رحمہ اللہ خود دیا کرتے تھے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں رات ہو جاتی ہے۔ رات کو دونوں ایک جگہ کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ دوست جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ دوست سو گیا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نیچے کپڑا بچھاتے ہیں اور تہجد شروع کر دیتے ہیں۔ لمبی لمبی نماز، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے اور سجدے کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اس قدر دعا میں روتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت کا، تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو عبداللہ بن مبارک کا جو دوست تھا وہ کہنے لگا، عبداللہ آپ تو بڑی خوبصورت تہجد پڑھتے ہو، آپ تو بڑا اللہ کے سامنے رونے والے انسان ہو، آپ تو بڑی بہترین اللہ سے دعا کرتے ہو، کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میں رات کو سویا نہیں تھا، بلکہ آپ کی تہجد اور معمول کی طرف میری ساری کی ساری توجہ تھی۔ عبداللہ بن مبارک اس سے ناراض ہو گئے کہ بھائی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، تو نے اس کے اندر کیوں ٹو لگانے کی کوشش کی ہے؟ جا چلا جا، اب میں تیرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میری اور میرے اللہ کے درمیان جو راز نیاز کی باتیں تھی، جو میری پوشیدہ نیکیاں تھیں، اس کے اندر تو اب شریک ہو چکا ہے، اب میں تمہارے ساتھ زیادہ سفر نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اس قدر اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد چھپاتے تھے، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ تو انگلیوں کو چھپا لیتے ہیں، زبان کو چلانا بند کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، مصروف تھے، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسوں کو صاف کر لیا اور پھر میرے ساتھ بات کی۔ کیوں؟ کہیں میرے آنسوں کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ آج ہم جس دور میں ہیں ہمیں بہت بیماریاں لگ چکی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جسم کی کوئی بیماری لگ جائے اور اس کے ہسپتال موجود ہیں، دماغ کی بیماری لگ گئی تو برین کے ہاسپٹل اور ڈاکٹر موجود ہیں، اگر کوئی کان کا یا آنکھ کا مسئلہ ہو گیا تو اس کے بھی الگ الگ ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر کسی کو دل کا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا کارڈیالوجی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اگر کسی کو روحانی طور پہ، اگر کسی کو اندرونی طور پہ دل کی کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا علاج کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جسم کی بیماریوں کے اوپر ہماری پوری توجہ ہوتی ہے، لیکن روح کو کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، میری اور آپ کی، بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی اور روح کو لگی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج روح کو جتنی بیماریاں لگی ہیں، اللہ کی قسم وہ شرک کی بیماری ہے، وہ نفاق کی بیماری ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، وہ حسد کی بیماری ہے، وہ اس کے علاوہ
جھوٹ کی بیماری ہے، فراڈ کی بیماری ہے، لوگوں کے مال کھانے کی بیماری ہے، لوگوں کے ناجائز کاروبار کے اوپر اور لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کی بیماری ہے، لوگوں کو گالیاں دینے کی بیماری ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو بڑی بیماری ہے جس کا ذکر آج کے خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا، وہ یہ ہے نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، رب کی خاطر نیکیاں نہیں کرتے۔ نماز پڑھیں گے لوگوں کی خاطر پڑھیں گے، لوگ سمجھیں بہت اچھا انسان ہے، صدقہ کریں گے لوگوں کی خاطر کریں گے، لوگ سمجھیں یہ صدقہ کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر جہاد کریں گے لوگوں کی خاطر کریں گے، لوگ سمجھیں بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، میدان جہاد میں نکلا ہوا ہے۔ اور مسجد کے کام کریں گے لوگوں کی خاطر کریں گے، اگر کوئی دین کا کام کریں گے لوگوں کی خاطر کریں گے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھیں گے، اگر کسی بیوہ کی خدمت کر دیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، اللہ کی قسم وہی لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ الا من رحم ربی، جن پہ رب نے احسان کیا، جن پہ رب نے رحم کیا، ورنہ ہمارے معاشرے کی اکثریت وہ اسی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اس مرض کا نام شریعت اسلامیہ کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ شروع میں سن لیجئے، اگر عمل اللہ کے لیے ہے، اس کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اجر اس کا کتنا ہے وہ بہت عظیم ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اس سے اللہ کی رضا کتنی ملے گی وہ بہت عظیم ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، فاحشہ عورت ہے، روزانہ بد کرداری کرنے والی، روزانہ زنا کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑ دینے والی اور اپنے وقت کی شریعت کا مذاق اور دجیاں بکھیرنے والی وہ عورت ہے، روزانہ بدکاری کرتی ہے، ایک دن بدکاری کر کے واپس آ رہی ہے، رستے پہ پیاس محسوس ہوتی ہے، ایک کنویں کے نیچے جاتی ہے، وہاں سے پانی پی لیتی ہے، پانی پینے کے بعد اوپر کو آتی ہے، باہر دیکھتی ہے ایک کتا ہے جو زمین پہ اپنی زبان کو لٹکا کے چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا، محسوس کیا کہ اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، جس طرح پیاس نے مجھے ستایا تھا اس طرح کتے کو بھی ستایا ہوا ہے۔ اس نے پھر ترکیب سوچی، میں کیا کروں کہ کتے کی پیاس کو بجھا دوں۔ وہ اس کنویں کے اندر دوبارہ اترتی ہے، اپنے مہنگے ترین جوتے کو نکالتی ہے، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے اور اس سے پانی نکال کے باہر لا کے کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اپنے جوتے کو خراب کر دیا لیکن کتے کو پانی پلا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس عورت کے زندگی کے گناہوں کو صرف ایک کتے کو چند گھونٹ پانی کے پلانے کی وجہ سے معاف فرما دیا اور اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے اس عورت کو جنت نہیں ملی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس لیے اس کو جنت نہیں ملی کہ اس نے پانی پلایا تھا۔ کیوں؟ پانی پلانے والے تو بڑے بڑے ہیں، کئیوں نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے، کئی نمازیوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی افطاری کے اندر روزے داروں کا روزہ کھلوا کے ان کو پانی پلاتے ہیں، کوئی اپنے گلی محلے کے اندر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی چلتے پھرتے آتے جاتے انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پانی پلایا تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے پانی پلایا تھا، کتے کو پانی پلایا تھا۔ ہم انسانوں کو پانی پلا دیں، ہمارے ذہن میں لالچ ہوتا ہے، آج میں اس کو پلاؤں گا کل کو یہ مجھے پلا دے گا، آج میں اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں کل کو یہ میری ضرورت پوری کر دے گا۔ لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور کتے بھی کئی وہ ہوتے ہیں جو تمہارے گھر کے رکھوالے ہوتے ہیں، جو تمہارے ڈھیرے پہ تمہارے جانوروں کی رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں، جو تمہاری حویلیوں کے باہر بندے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چور آئے تو بھونک کے تمہیں جگا دیتے ہیں اور الرٹ کر دیتے ہیں۔ اس کتے کو بھی پانی نہیں پلایا تھا، بلکہ اس کتے کو بھی پانی نہیں پلایا تھا جو شکار کے لیے کتے بھیجے گئے ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے شکار کر کے لے کے آتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس عورت کو جنت اس لیے عطا کی گئی، اس نے وہاں پانی پلایا تھا جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس نے اس کو پانی پلایا تھا جس سے اس کو کوئی لالچ کوئی مفاد نہیں تھا، اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، اتنا خالص اس کا عمل تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دی ہے۔
اس کے برعکس اگر عمل بڑے سے بڑا ہوا لیکن عمل کے لیے کرنے کی وجہ یہ ہوئی لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کو دکھاؤں، لوگ میری تعریفوں کے پل باندھ دیں، لوگ میری تعریفوں کے اوپر لفظ نکالیں اور لوگ میری واہ اور بلے بلے کریں، دیکھ لیجئے بڑے سے بڑا عمل بھی ہوا، آپ نے لوگوں کی خاطر کیا، اللہ قیامت کے دن اس کا حشر کیا فرمائے گا؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک دن ایک تابعی آتے ہیں اور ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، اور وہ حدیث سنانا جو تم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کی تھی اور نبی پاک نے تم کو سنائی تھی، تو آپ دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کو غشی پڑتی ہے اور زمین پہ گر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر شفیع کہتے ہیں، اس بندے کا نام شفیع تھا، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ وہی حدیث سناؤ جو تم نے اور نبی نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیان کی ہو۔ وہ حدیث سنانے سے پہلے ابو ہریرہ کو غش پڑا، زمین پہ گر گئے، تیسری دفعہ کہا، وہ حدیث سنانے سے پہلے غش پڑا، دورہ پڑا، زمین پہ گر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہنے لگے اے شفیع اللہ کی قسم آج میں تجھے وہ حدیث سنانے لگا ہوں کہ جو حدیث بیان کرتے ہوئے صرف آمنہ کے لال تھے، دوسرا ابو ہریرہ تھا، میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا۔ شفیع کہتے ہیں کیا سنا تھا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے سنا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ابھی لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جہنم میں کوئی بندہ نہیں جائے گا، سب سے پہلے اللہ حساب لے گا، ایک قاری آئے گا، ایک مجاہد آئے گا، ایک سخی آئے گا، قرآن کے قاری کو رب پوچھے گا بتا تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے آواز دی تھی، میں نے قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا، میں نے قرآن کا علم سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کہے گا کیوں سکھایا تھا؟ کہے گا اللہ اس لیے تیری کتاب ہے، تیرا قرآن ہے، لوگوں کو پڑھا دوں، لوگوں کو سکھا دوں، اس قرآن کے اوپر زندگی کو گزار کے چلا جاؤں، اللہ تو خوش ہو جائے۔ رب تعالیٰ کہے گا نہیں کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا لوگ کہیں بہت اچھے قاری صاحب ہیں، تیری نیت کے فطور کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے ساری زندگی قرآن پڑھنا تیرا بیکار ہے، اٹھاؤ اس کو اور میری جہنم کے اندر پھینک دو۔ دوسرا آئے گا، یہ مجاہد ہے، اس نے جہاد کیا ہے، اللہ کہے گا ہاں بتا کیا کرتا رہا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے جوانی دی تھی، تو نے طاقت دی تھی، تو نے صحت دی تھی، اللہ تو نے پاور عطا کی تھی، میں نے جہاد کی ٹریننگ کی تھی، میں جہاد کے اندر گیا تھا، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑا، ماں باپ بہن بھائیوں کا فکر نہ کیا، اپنے دوست احباب کی ٹینشن نہیں لی، اپنے جناب خاندان اور قوم قبیلے کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ میدان جہاد کے اندر کود پڑا، وہاں پہ کافروں سے لڑتا رہا، کچھ کافروں کو قتل کیا، پھر خود بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا بتا کیوں یہ سب کچھ کیا؟ کہے گا اللہ تاکہ تیرا دین بلند ہو جائے، تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا نہیں کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا وقیل لہ شجاع، تجھے شجاع اور بہادر کہا جائے، تجھے بہت بڑا مجاہد کہا جائے، جاؤ اس کو اٹھاؤ اور میری جہنم کے اندر پھینک دو۔ تیسرا وہ انسان جس نے اللہ کے راستے میں پیسوں کو خرچ کیا ہے، بڑی دولت تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، اس نے جناب نالیاں بھی بنائی ہوں گی، اس نے اس کے ساتھ اس نے پل بھی بنائے ہوں گے، اس نے گلی محلے کے اندر سوئی گیس کے پائپ بھی ڈلوائے ہوں گے، اس نے گلی والوں کو پکی گلیاں بھی بنا کے دی ہوں گی، اس نے گاؤں والوں کو اور بھی سہولتیں دی ہوں گی۔ ہاں اسی لیے تو اس نے کہا تھا اس گاؤں کے اندر تختی لگے تو میرے نام کی لگے، یہ نلکا میں نے لگایا ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگے تو میرے نام کی لگے، یہ گلی میں نے بنائی ہے، اس کے اوپر نام لکھا جائے تو میرا لکھا جائے، یہ گاؤں کے اندر سوئی گیس کے پائپ میں نے ڈلوائے ہیں، اس کے اندر تختی اور نام چمکنا چاہیے، میرا چمکنا چاہیے، اس گاؤں کے سارے ووٹ ڈھلنے چاہیے، میری پارٹی کو ڈھلنے چاہیے، اس گاؤں کی ساری مہریں الیکشن والے دن اگر کسی کے اوپر نام کے اوپر، اگر کسی کے انتخابی نشان کے اوپر لگنی چاہیے وہ میں ہونا چاہوں۔ کیوں تو نے تیرے نام پہ کیوں ہونا چاہیے؟ کہا جائے گا اس لیے کیوں
क्योंकि इसने सारे आमाल किए थे, वो अमल इसने इस वजह से किए हुए थे कि लोगों को दिखाऊं, लोगों को पता चल जाए मैंने ये अमाल किए हैं। आसमानों का रब कहेगा तूने खर्च तो बड़ा किया था, तूने यतीमों की खिदमत तो की थी, तूने बेवाओं को पैसे तो दिए थे, तूने मस्जिदें तो जनाब बनवा दी थी, तूने मस्जिद में लेंटर तो डलवा दिया था, तूने बड़े बड़े नेक काम किए थे, तूने अपने बीमार रिश्तेदारों की दवाई का बंदोबस्त किया था, तूने गली मोहल्ले में गरीब और फकीर लोग हैं कोरोना के अंदर उनकी मदद की थी, तूने सलाब ज़िदगान वालों को पैसे तो भेजे थे, तेरे मुल्क के अंदर जलजला तो आया था, लोगों के घर और मकान गिर गए थे, तूने उनकी मदद की थी, तूने उनसे ताउन किया था। लेकिन बता तुझे किसने कहा था उनके साथ तस्वीरें बना, तुझे किसने कहा था उनके साथ वीडियो बना, तुझे किसने कहा था 2 किलो के आटे का थैला उनको देने के साथ उनके साथ तस्वीरें बना के उनको जलील और रिस्वा कर दे और सोशल मीडिया के ऊपर दिखा दे। बता तुझे किसने कहा था महीने का राशन देता है साथ में तस्वीरें बनाता है। बता तुझे किसने कहा था तूने नकदी पैसे तो दिए थे साथ में अपनी जनाब तशहीर की थी। बता तुझे ये काम किसने किए थे। मेरे नेक लोगों की सेवा तो ये था, उनका तरीका तो ये था, वो नेक काम करते थे। हम यक्तुमून अल हसनात कमा तक्तुमु सय्यात, जिस तरह तुम अपनी बुराइयों के ऊपर पर्दे डालते हो, मेरे खालिस और मुखलस लोग तो वो हैं वो अपनी नेकियां करके नेकियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। आसमान का रब कहेगा हाँ हाँ तूने खर्च तो बड़ा किया था, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन रब के लिए खर्च नहीं था किया, तूने दुनिया की इज्जत और शोहरत की खातिर खर्च किया था। जा अब तेरे इन खर्च करने वालों का मेरी नजर में कोई औकात और वैल्यू नहीं, इसको उठा के अल्लाह की जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। क्या इसने खर्च नहीं किया था? क्या कुरान के कारी ने कुरान नहीं पढ़ा था? क्या मुजाहिद ने मैदान जिहाद में अपनी जान को पेश नहीं किया था? सब कुछ किया था, लेकिन नीयत का फतूर आ गया। नीयत दिखावे की थी, लोगों को दिखाने की। रब ताला कहेगा जाओ उनजुरू इला गैरिहिम इज़हबू इला गैरिहिम, जाओ मेरे सामने ना आओ, मुझसे अपनी नेकियों का सवाल ना करो। अल्लाह कहाँ जाए? नेकियां तो की थी, सजदे तो किए थे, आंसू तो बहाए थे, जुम्मे तो पढ़े थे, दरसों में तो गए थे, जुम्मे तो पढ़ाए थे, कुरान तो पढ़ा था, कुरान तो सीखा था, जिक्र तो किया था, अल्लाह सब कुछ किया था, वो नेकियां नजर नहीं आ रही। आसमान का रब कहेगा जाओ इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा उनकी तरफ चले जाओ जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया में नेक अमाल किया करते थे। क्या करेगा बंदा? और अल्लाह की कसम मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी सच्ची सुच्ची जुबान से नीयत में इखलास आ जाए, नीयत सिर्फ अल्लाह की और दिखाने की होगी, फिर क्या फ़ायदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और उसके नेकियों के पहाड़ ही पहाड़ होंगे। वो बंदा साफ इनकार कर देगा, अल्लाह ये नेकियां मेरी नहीं हैं, मैंने तो ज़िंदगी में इतनी नेकियां नहीं की थी। अल्लाह कहेगा नहीं ये तेरी नेकियां हैं, ये तूने ही नेकियां की थी। बंदा कहेगा अल्लाह ये मेरी नेकियां नहीं हैं। अल्लाह कहेगा ये तेरी नेकियां हैं। बंदा कहेगा अल्लाह व अंत रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, मैं मजाक कर दूं, मैं आम सा बंदा हूं, मुझे फब जाता है, जच जाता है, सूट कर जाता है, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको मजाक सूट नहीं करता। अल्लाह मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, ये तेरी ही नेकी है। बंदा कहेगा अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह कहेगा तूने एक वक्त में एक खजूर जो थी रोजेदार को अफ्तार करवाने के लिए वो किसी को दी थी ना, तेरे पास एक ही खजूर थी, वो तूने किसी को थमा दी थी, तूने वो दी थी तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को दिखाने की नीयत नहीं थी। तेरी एक खजूर जो तूने मेरे रास्ते में वक़्फ़ की थी, हमें उससे इतना प्यार आया, इतनी मोहब्बत आई, इतनी अकीदत हुई हमें, मैं उस खजूर को उसी तरह पालता रहा जिस तरह तुम आम इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों को पालते हो, उनकी हिफाजत करते हो, उनको खिलाते पिलाते हो, उनके मांगे बगैर दूध पिलाते हो, उनके फरमाइश किए बगैर उनको कपड़े गर्मी और सर्दी के देते हो, जिस तरह तुम अपनी औलादों की परवरिश करते हो, मैं रब्बुल आलमीन ने तेरी खजूर की परवरिश की है। और जिस दिन से तूने खजूर वक़्फ़ की थी अल्लाह के रास्ते में, उस दिन से आज तक मैं उसकी परवरिश करता रहा हूँ। और ये तेरी खजूर एक जो तूने वक़्फ़ की थी, ये नेकियों के कई पहाड़ बन के आज मैं रब्बुल आलमीन ने तुझे नेकियां अता फरमा दी। लेकिन दिखाने के लिए अगर काम किया,
تو پھر ہوں گے پہاڑ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، ان کی نیکیاں تو اس قدر زیادہ ہوں گی، پہاڑوں کی جان مانند ہوں گی۔ لوگ رشک کریں گے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن فرمایا فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، دلی ہوئی روئی کی طرح ان کو راہ کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اور وہ کیوں اڑایا جائے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں نیکیاں تو کرتے تھے لیکن اللہ کو دکھانے کی خاطر نہیں، بلکہ وہ نیکیاں جتنی بھی دنیا کے اندر کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری نیکیاں دنیا میں لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہوا کرتی تھی، کوئی فائدہ نہیں ان کا ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ دجال جس کے متعلق دنیا کے اندر جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی پیغمبر رسول نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اور دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، جناب زکریا آئے، جناب داؤد و سلیمان آئے، سارے انبیاء، تمام رسول آئے تھے، سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ بلکہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، بلکہ صرف ڈرایا ہی نہیں بلکہ ہمیں تو نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر، چاہے 2 رکعت کی نماز ہو، چاہے 1 رکعت کی نماز ہو، چاہے 4 رکعت کی نماز ہو، اللہ کی قسم جس نماز کی رکعت ہوتی ہے، جس نماز میں تشہد آتا ہے، اس نماز کے اندر یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ بلکہ کئی محدثین کہتے ہیں یہ دعا پڑھنا واجب ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اللہ کے نبی ڈراتے ہیں، دنیا کے سارے نبی اور رسول اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت عظیم فتنہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، دجال کے متعلق باتیں چل رہی تھی، نبی پاک کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا آقا ہم دجال کے فتنے کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بس کرو بس کرو، دجال کی باتوں کو ذرا روک دو، کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ کون سا ہے؟ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کہا بل یا رسول اللہ ولیکن بل لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیے دجال سے بڑا کون سا فتنہ ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا میں دجال سے بڑا فتنہ جو تمہارے لیے سمجھتا ہوں الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے، الشرک الخفی، وہ مخفی شرک ہے۔ اللہ کے نبی کیسا شرک ہے؟ فرمایا اس طرح کا شرک ہے جس طرح چونٹی کی طرح، چونٹی اپنے جناب کسی پتھر کے اوپر چل رہی ہو، وہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے اور چونٹی واقعی نظر نہیں آتی ہے۔ میں اور آپ کپڑوں پہ دیکھیں، میرے کپڑے پہ کس جانب کوئی چونٹی کوئی کیڑی بیٹھی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، آگے بیٹھی ہے پتہ نہیں چلتا، پیچھے بیٹھی ہے پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ کبھی کبھی داڑھی میں بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کبھی سر پہ بیٹھی ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، سامنے والا انسان بتاتا ہے قاری صاحب آپ کی داڑھی میں چونٹی لگی ہوئی ہے، قاری صاحب آپ کے کپڑوں کے اوپر کیڑی چل رہی ہے، یہ اتنی خفیف ہوتی ہے، اتنی خفیہ انداز سے کپڑوں کے اوپر چلتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایسے بڑے فتنے کے متعلق بتا رہا ہوں جو اتنا خفی ہے، اتنا خفی ہے، اتنا چھپا ہوا ہے، بندے کے اندر چلا جائے گا لیکن بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا الریا الریا الریا، وہ دکھاوا ہے، دکھاوا ہے، لوگ نیک عمل تو کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اور پھر جو کرتا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، جو کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، نمازیں پڑھتا ہے دل کے اندر خواہش ہے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، لوگ اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ عمرے پہ جانے لگے ہیں، حج کے لیے 10-12 لاکھ روپیہ خرچہ
کرنے کے بعد پورے خاندان کو بلاتا ہے، گھر میں دعوت کرتا ہے اور جناب ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ کیا ہے، لوگ کہیں کہ فلاں حج کرنے چلا گیا ہے، اور میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کئی لوگ حج کرنے اللہ کی قسم اس نیت سے جاتے ہیں اور اس نیت کا اظہار بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں بابا جی، بزرگوں آپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے؟ اے جی قاری صاحب حج کرنے اس لیے جا رہے ہیں، میرے فلاں بھائی نے بھی حج کیا ہے، میرے فلاں رشتہ دار نے بھی حج کیا ہے، میرے فلاں رشتہ دار نے بھی حج کیا ہے، میں حج نہ کروں تو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ جناب آپ نے حج نہیں کیا، آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، جہاں پلاٹ بکتا ہے پلاٹ تو خرید لیتے ہیں، کوئی کوٹھی بکتی ہے کوٹھی تو خرید لیتے ہیں، کوئی جانور بیچے جانور تو خرید لیتے ہیں، کوئی مہنگی سے مہنگی گاڑی آ جائے وہ گاڑی تو خرید لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کرنے نہیں جاتے۔ کہتا ہے قاری صاحب میں صرف اس لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں ورنہ میرا دل کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم یہ وہ شرک خفی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، میں اپنی امت کے متعلق اس فتنے کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اور آج دیکھ لیجئے ہماری ٹوٹل پوزیشن یہی ہے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو فتنہ ہے اس قدر خطرناک فتنہ ہے، یہ کسی بندے کو پتہ بھی چلنے نہیں دیتا، اس بندے کے اندر آ گیا ہے۔ آئیے آخر میں چند اس کی علامات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس فتنے کی علامات کیا ہیں؟ ایک بندہ سمجھتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے میرے اندر ریاکاری ہے کہ نہیں ہے، اس کے تین جناب اسباب ہیں، تین علامات ہیں۔ بندہ جو ریاکار ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، لوگ زیادہ ہوں گے وہ کام پیارا کرے گا، لوگ اور زیادہ ہو جائیں وہ کام اور اچھا شروع کر دے گا، دوسری وجہ یہ ہے لوگ کم ہو جائیں اس کا کام بھی سست ہو جائے گا، لوگ اور زیادہ کم ہو جائیں اس کا کام اس سے بھی زیادہ سست ہو جائے گا، لوگ اور کم ہو جائیں اس کا کام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا ہے۔ اور ریاکار بندے کی علامت یہ بھی ہے، لوگ تعریف کریں وہ کام کرے گا، لوگ تعریفیں کرتے جائیں یہ کام جاری رکھے گا، لیکن لوگ تعریف چھوڑ دیں یہ کام ہی چھوڑ دے گا۔ یہ کیوں جی؟ میں نے اتنا قاری صاحب دین کا کام کیا، اتنی نیکیاں کی ہیں، کوئی تعریف ہی نہیں، کوئی اپریسیشن ہی نہیں ملتی۔ اور ریاکار بندہ دنیا کے مال کا لالچی ہوتا ہے، ریاکار بندہ دنیا کی شہرت اور نمود و نمائش کا حریص ہوتا ہے۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں اشتہار پہ نام نہ لکھنے کی وجہ سے بیان کرنے نہیں آتے، کئی مولویوں کو جانتا ہوں ان کے نام میرے دماغ کے اندر موجود ہیں کہ نام چھوٹا لکھنے کی وجہ سے بیان کرنے نہیں آئے، کئی لوگوں کو جانتا ہوں خدمت کم کرنے کی وجہ سے پچھلی دفعہ بیان پہ آئے تھے 10,000 دیا تھا 15 نہیں تھا دیا، اس دفعہ بیان کرنے نہیں آئے، پچھلے جمعے آئے تھے پیسے کم ملے تھے، جمعہ پڑھانے نہیں آئے، جمعہ پڑھانے آئے تھے لوگوں نے تعریف نہیں کی، اگلا جمعہ پڑھانے نہیں آئے، جمعہ پڑھانے آئے تھے لوگوں نے جناب مذمت کی ہے، ان کا بیان اچھا نہیں تھا، ان کے دلائل مضبوط نہیں تھے، اگلا جمعہ پڑھانے نہیں آئے، دنیا کے حریص اور لالچی انسان ہے، بیان کرنے آئے تھے، کھانا مرضی کا پسند کا نہیں تھا، اگلا بیان کرنے نہیں آئے۔ ریاکار لوگوں کی یہ علامت ہے، عمل کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ بینر لگائیں، لوگ ان کے اشتہاروں پہ بڑے بڑے نام لکھیں، لوگ ان کی بڑی بڑی خدمت کریں، لوگ ان کے لیے کئی کئی قسم کے کھانے بنائیں، پھر آتے ہیں ورنہ نہیں آتے۔ مجھے بتائیے تو صحیح کس پیغمبر کی تبلیغ ہے، کس پیغمبر کا اسوہ ہے کہ آؤ اور طرح طرح کے کھانوں کی ڈیمانڈ کرو، کس نبی کا اسوہ ہے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دو اور لوگوں سے اتنے اتنے پیسے مانگو پھر جیبیں بھر کے لے کے جاؤ۔ میرے پیغمبر تو وہ تھے پتھر کھاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، چمڑا کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، بچوں کو ذبح کروایا تھا، بیٹیاں شہید کروائی تھی، اصحاب کٹوائے تھے، اللہ کی قسم اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔ یہ کون سا دین ہے؟
اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا، وہ بندہ جو لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، لوگ تعریف کریں، یہ ریاکار بندہ ہے۔ اس بندے کا علاج یہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میں لوگوں کی تعریف چاہتا ہوں، رب العالمین کی تعریف کیوں نہیں چاہتا؟ مثال سے سمجھاتا ہوں بات۔ ایک بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کام وہ اچھا کر رہا ہے، بہترین کر رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ میرے کام کی تعریف جو چوکیدار ہے اس فیکٹری کا، سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ کرے، وہ بہتر ہے؟ یا یہ بندہ سوچے کہ میرے کام کی تعریف یہ فیکٹری پوری کا مالک کرے تو وہ بہتر ہے؟ مالک کرے تو بہتر ہے۔ تو کیوں سوچتے ہو کہ میرے کام کی تعریف لوگ کریں؟ یہ لوگ چوکیدار ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ کنگال ہیں۔ رب العالمین تمہارے نیک کاموں کی تعریف کرتا ہے۔ تو نماز پڑھ، رب تعریف کرے، تو ذکر کر، رب تعریف کرے، تو نماز قرآن کی تلاوت کر، رب تعریف کرے، تو خرچ کر، رب تعریف کرے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن پڑھتی اور پڑھاتی ہے لوگوں کو، اللہ کی قسم اللہ کے نورانی فرشتے اللہ اپنے عرش کے ارد گرد ان کو جمع کر کے ان بندوں کی تعریف فرمایا کرتے ہیں۔ دوسری بات، لوگوں کی مذمت کا خوف ہے۔ جمعہ اس لیے اچھا پڑھا رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، یار اس کو جمعہ پڑھانا نہیں آتا، داڑھی اس لیے رکھی ہے، لوگ ہی کہیں گے کہ یہ تو بڑا نیک رانا سی ہے، وچوں شیطان پیدا ہو گیا۔ شلوار اس لیے اونچی ہے، ہم اہل حدیث ہیں، لوگ کہیں گے چنگا وہابی ہے دی تے شلوار تھلے لمک دی ہے۔ اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی تذلیل اور لوگوں کی مذمت کی وجہ سے یہ نیک کام کر رہا ہے۔ اللہ کی مذمت سے ڈرو۔ قیامت کے دن اللہ نے مذمت جب کرنی ہے نا، اللہ نے کہنا اٹھو، نیک کام کرتے تھے، اذهبوا الى غیری، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے نیک کاموں کا اجر نہیں، ان کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے۔ یہ تذلیل ہے۔ دنیا میں ساری زندگی نیک کام کرتا رہا ہے، لیکن قیامت کا دن اللہ کہتے جا، چلا جا، تیرے نیک کام کی کوئی جزا میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے بڑی تذلیل کیا ہے؟ دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ نیک تھا، دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کا مقام بڑا اچھا تھا، لیکن قیامت کے دن یہ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ لیں گے، وہاں ساری دنیا دیکھے گی، اس وقت یہ ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات کہ ریاکار انسان جو ہوتا ہے وہ پیسوں کا لالچی ہوتا ہے، دنیا کا حریص اور لالچی۔ دین کا کام کرے گا، پیسے لے گا۔ دین والوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن یہ چول اور اس طرح کے کام کرنا، چولے مارنا، اتنے پیسے دو پھر لاؤں گا، مجھے اتنے چاہیے، مجھے اس سے کم پہ گزارا نہیں ہوتا، میری بڑی گاڑی ہے اس میں پیٹرول اتنا ڈلتا ہے، یہ دین ہے۔ اس بندے کو سوچنا چاہیے میں دین کا کام کر کے دنیا کما رہا ہوں، جو میرے رب نے دین کا کام کرنے کی وجہ سے میرے لیے آخرت میں جنت رکھی ہوئی ہے، دنیا کی پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے جنت، اس کی ایک حور، اس حور کا ایک دوپٹہ، اس دوپٹے کا ایک پلو، اس پلو کا ایک گھنگرو، اس گھنگرو کا ایک دھاگا، اتنا سا دھاگا، اس کی قیمت رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے اور آپ کے پیغمبر نے سچی سچی زبان سے فرمایا، اس ایک چھوٹے سے دھاگے کی قیمت اتنی ہے، کوئی دنیا کا انسان پوری کائنات کی دولت لے کے آ جائے، اللہ سے کہے یہ چھوٹا سا دھاگا دے دو، اللہ مسکرائے گا اور فرمائے گا نہیں، تیری یہ قیمت حقیر ہے، یہ دھاگا اسے کئی گنا زیادہ مہنگا ہے، اس کی خاطر کام کرو۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ جو بندہ ریاکار ہوتا ہے نا، لوگوں کو دکھانے کی خاطر کام کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، بڑی خطرناک قسم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض دفعہ کئی بندے ساری زندگی نیک کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا، ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا فاصلہ صرف اس بندے کے اور جنت کے درمیان۔ پھر تقدیر غالب آتی ہے، کوئی پٹھا کام کر بیٹھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ ساری زندگی کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں ہوتی جاتی ہیں اس سے،
حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تقدیر غالب آتی ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس کے اوپر مستشرقین نے اعتراض بھی کیے، لیکن امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے نا، جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے، کوئی کام کرتا ہے اور مر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی جو نیک کام کرتا رہا تھا وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہا تھا۔ اسی لیے ادھر اوکاڑا سائڈ پہ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، موت کا وقت قریب آیا، اللہ کی ذات معاف فرمائے، ان کو لوگوں نے کہا یہ قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا لے جاؤ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہنے لگے لے جاؤ، یہ کتاب دنیا کی سب سے جھوٹی ترین کتاب ہے، ساتھ ہی موت آ گئی تھی۔ اور کئی بندے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، نیت اخلاص ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جہنم کے سمجھو قریب پہنچے ہوتے ہیں، دل ان کا اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ مرنے سے پہلے کوئی ایسے چند بول ان کی زبان سے نکلوا دیتا ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے، اپنی نیتوں کے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، اور اس کا ریاکاری کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جتنی نیکیاں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں تنہائی کے اندر کرنی شروع کر دیں۔ اگر لوگوں کے سامنے مسجد کے اندر 500 روپیہ دیا ہے نا کسی کو، تو اس کے علاوہ تنہائی میں کہیں 1000 روپیہ دے دیں، اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہو 2 رکعتیں 5 منٹ کے اندر، تنہائی کے اندر جو تہجد پڑھتے ہو نا یا نفل پڑھتے ہو وہ 10 منٹ سے زیادہ 2 رکعتیں ہونی چاہیے۔ یہ کام انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے پاک کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمارے اعمال کو اخلاص والا بنائے، ریاکاری، نمود و نماوا اور دکھلاوے سے پاک فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔